ایک نعت خان مجھے ملا. اب آپ کہو گے مفتی صاحب پھر نعت خانوں پہ آ گئے. بس ایک بتانا چاہ رہا ہوں تمہیں کہ اس کو ذرا دیکھو، ذرا غور کرو. مکے میں تھا اس رمضان، میں عمرہ کر کے باہر ہی بیٹھا تھا تو وہ آ گیا. تھوڑی تھوڑی اس کی داڑھی بڑھ گئی، ویسے داڑھی منڈا ہے، وہ ہے بڑا معروف. تو میں نے ایسے ہی وہ آ کے بیٹھا، دعا سلام کی، تو اس کے چہرے پہ میں نے ہار پھیرا. میں نے کہا یار اب بڑھا لو. اس کا جواب کیا تھا؟ کہنے لگا اسٹریٹ فارورڈ بات کروں؟ میں نے کہا کرو. کہنے لگا میری بیوی کو پسند نہیں ہے. سرکار کے نام کا کھا رہا ہے، بیوی کے قدموں میں لوٹ رہا ہے. سچی محبت ہے کہ نہیں بیوی سے؟ بتاؤ. اگر سرکار سے سچی محبت ہوتی تو بیوی کو کہتا کہ گھر میں رہنا ہے تجھے طلاق دوں، بتا. میرے آقا کی سنت کو ختم کرواتی. لیکن جب شوہر کا حال یہ ہوگا کہ جو نبی کے نام پہ کھا کے بے عزتیاں کر رہا ہے اور بے ادبیاں کر رہا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو نبی کی اطاعت کیسے کروائے گا؟ مجھے بتاؤ ذرا. یہ میرا دکھ اور غم ہے ان لوگوں کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے، جو ہے نا یہ پیشہ وروں کی. یہ مجھے اس لیے ان کے اوپر غصہ آتا ہے. آپ کو پاگل بناتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں. آپ میں کوئی سیٹ بیٹھا ہوگا نا تو یہ مصنوعی رو کے بھی دکھائیں گے آپ. فراق رسول ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتے چودھری صاحب متوجہ ہیں کہ نہیں. اور چودھری صاحب نے کہا یار اس بیچارے کو عمرہ کروائے تو مر جائے گا بالکل ہی. تو بس وہ پورا ہو گیا. میں کلفٹن گیا، مشہور نعت خان، اتنا مشہور ہے کہ آپ بچہ بچہ جانتا ہے اس کا نام. جب بیان ختم ہوا میں جان لگا تو وہ جو میزبان تھا مجھے چھوڑنے کا، سیٹ تھا بہت بڑا، تو کہنے لگا، اپنے ایک دوست بھی ساتھ تھا، کہنے لگا یار ان کو دیکھو عمرے کا ٹکٹ مانگ رہا ہے مجھ سے. یعنی اس نے اتنی حقارت سے ذکر کیا، یقین کریں کہ میں زمین میں گڑ گیا. حالانکہ میرے سے تو نہیں کر رہا تھا نا، وہ میرے تو چھوڑنے تک گیا، ادب احترام اس نے کیا، سب کیا. لیکن اس نعت خان نے ہاتھ پھیلائے، مجھے عمرے کا ٹکٹ دے دو، عمرہ کرنے جانا ہے. اور وہ اتنی حقارت سے ذکر کیا، عمرے کا ٹکٹ مانگ رہا ہے.